علی میں ہماری بحث ہوتی ہے، بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، آپ کی دیوبندیوں کی طرف سے یہ نالائق جاتا ہے، سمجھے؟ دیوبندیوں نے منتخب کیا، اور بہت سے لوگ مجھے دیوبندی کہتے بھی نہیں ہیں۔ تمہارے تھیلیوں میں اگر دیوبندی ہے تو بھیجو۔ بعض لوگ مجھے دیوبندی سے نکالنے کے لیے، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیے گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ سمجھتا ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ یہ ایرانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھ پہ لعنت بھیجیں، ایران کی عورتیں میرے لیے آدھی رات کو اٹھ کر کے دعائیں کرتی۔ خدا کی قسم، مولانا عبدالحمید ایک ایران شہر والا جس کا انتقال ہو گیا، جب میں زاہدان سے گیا استقبال میں، میرے شمس العلوم حقانیہ میں استقبال میں علماء کھڑے تھے، سمجھے؟ آپ کو یاد ہوگا 2005 میں آپ کی طرف سے ایران گیا عالمی مقابلے میں، 6 میں بھی گیا ہوں، سب کو سبحان اللہ، سمجھے؟ یہ اللہ نے آپ کے دیوبندیوں کے مقدر میں نہیں لکھا، خدا نے اس چرواہے کے بیٹے سے یہ کام لے لیا۔ یہ آپ کے کسی بزرگ کے اکابر کہتے رہو، لیکن کسی اکابر کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اکابر کو آپ کے نصیب نہیں ہوا، سمجھے؟ خدا نے ان چرواہوں کے بیٹوں سے اللہ نے یہ کام لے لیا، آپ کو معلوم نہیں ہے، سمجھے؟ اس عالمی مقابلے میں گیا، لمبے تھڑنگے عرب ہوتے تھے، شیخ رجب فلانا، شیخ فلانا، شیخ عبدالسلام، شیخ فلانا، سمجھے؟ اتنے تھے، آدمی کہتے علم نکلا، کوئی تیاری کسی عرب کی بھی نہیں تھی۔ شیعہ ایسے مضبوط تھے، مسلم شریف کے ایک روایت میں انہوں نے پکڑ لیا، آپ کے سنیوں کا، سمجھے میں لوں گا كيف تقولون ان الحديث ليس بصحيح ما ان هذا الحديث قد ورد في صحيح مسلم وكل ما ورد في صحيح البخاري او في صحيح البخاري او في صحيح مسلم فهو مسلم فهو صحيح فهذا الحديث صحيح۔ اب بتاؤ تم اس موجب کل ما ورد فی صحیحین، صحیحین میں جو بھی حدیث آ جائے فهو صحیح، وہ صحیح ہے، تو نتیجہ نکلے گا فہذا الحدیث صحیح۔ اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ موجب جزئی ہے، یہ سالب جزئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سالب جزئی سے تم اپنے موجب کلیہ کو خود توڑ دیتے ہو۔ تمہارے سنیوں کا اتفاقی موجب کلی ہے، کل ما ورد فی الصحیحین فهو صحیح۔ بڑے بڑے ایرانی مولویوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا، حقیقت اینست کے برحال حقیقت آقای سلیمانی حقیقتی نست کہ ما اعتراف میں کنم، ما تسلیم میں کنم کی حدیث بالکل صحیح است، سمجھے؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایک بڈھا ایرانی بلوچ بیٹھا ہوا تھا، اس کا میں نے کس کر میں نے کہا کہ جب یہ صحیح ہے تو ہم کے لیے یہاں آ گئے، سمجھے؟ سارے سنیوں نے، وہ ہمارے منہ پہ تماچا تھا جی، سمجھے؟ تو میں نے شیوں سے کہا کہ میں نے کہا اب سنی بھی، پوری دنیا کے سنی ہر ملک سے ایک عالم یا تمہارے ساتھ ہو گئے، اور تم بھی کہتے ہو صحیح ہے، یہ بھی کہتے صحیح ہے، اب تم ایک طرف ہو گئے، میں ایک آدمی ہوں کہتا ہوں کہ صحیح نہیں، اب میرے ذرا سننا، پھر مجھے جواب دینا۔ اس پر جب میں شروع ہو گیا تو ایک ایرانی عالم وہاں اٹھا، سنی تھا، اس نے میرے پیشانی بوسہ لیا، کہنے لگے کہ مولوی صاحب اللہ کہ منی سجے زندگی طرح رسی، میری دعا ہے کہ میری زندگی آپ کو مل جائے، سمجھے؟ میں آپ کو دیتا ہوں۔ کچھ پہلے پڑھ گئے مولوی صاحب؟ تو اب ہم تو بھائی دیوبندی بھی نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ بعض ہمارے ساتھی جوش میں آتے ہیں کہ دیوبندی آیا سمجھ میں؟ یہ جو ہوا یہ سلسلہ، بریلوی بہت تکڑا قسم کا آدمی ہے، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شیعہ بہت تکڑا قسم کا آدمی ہے، سمجھے؟ ابتدا میں ان کا نام تھا، اگر آپ کے کھاتے میں ذخیرہ میں ہوتا تو کسی کو آپ بھیجتے۔ مجھے پتہ ہے کہ کتنے مشورے اندر ہوئے، اکابرین نے مشورے بھی کیے کہ کس کو بھیجیں۔ آپ کے خطیبوں کو الحمدللہ، اس لیے کہ 2 آیتیں رٹا لگانا الگ ہے، پورا قرآن الگ ہے، ادھر تو پورے قرآن کی بحث تھی، سمجھے؟ میں یہاں راتوں کو اٹھ کر کے روتا رہا کہ اے اللہ اگر ہم غالب آ گئے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مغلوب ہو گئے تو یہ دیوبندی میرے ماں کو گالی دیں گے، کس کتے کے بچے کو کس نے بھیجا، آیا سمجھ میں؟ لیکن اللہ کی فضل و کرم سے جا کر کے پتہ کرو کہ کبھی بھی آپ ہارے نہیں ہیں، سمجھے میں؟ کبھی بھی کوئی سلسلہ نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی آپ کو بتا دیں گے کہ کس قسم کا، سمجھے؟ دشمن بھی آپ کو لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کیا
کہ جی آپ کو چلو یہ 1,00,000 روپے انعام، یہ 2,00,000 روپے آپ کو انعام، یہ 50، یہ 10,000 کا ایک آپ کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ ہمارے نمائندہ بن کر کے گئے. نہیں ہوا. ایک اہل حدیث دبئی میں، سمجھے، میں دبئی جاتا رہتا ہوں سیمئی چشمے پہ، اس اہل حدیث کو پتہ چل گیا، اس نے میری دعوت کی، خوب کھلایا پلایا، مجھے کپڑے دیے، اسپیشل قسم کا قلم بھی دیا، 1,00,000 روپے اس نے مجھے دی، سمجھے، کہا کہ یہ میرے طرف سے، سمجھے، اس بنیاد پر. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. استاد سلیم اللہ اور حضرت اقدس علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں دونوں پہ، دونوں بڑے تھے. حضرت تو ہمارے شیخ ہیں، بڑے ہیں. یہ دونوں کی تھوڑی سی ناراضگی تھی، جامع فاروق علی شیر حیدری نہیں آ سکتا تھا. آج بھی وہ گھر موجود ہے، وہ گھر والے بھی موجود ہیں، سمجھے. پیرزادہ ضیاء الدین صاحب یہ بھی موجود ہے. علی شیر حیدری نے جب میں ایران سے واپس آ گیا تو کہا کہ اللہ کے لیے آپ کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں نے علی شیر حیدری سے بھی بہت مشورہ کیا تھا، تو فرمایا آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں. ہر صورت میں کوئی صورت بناؤ کراچی میں. تو میں سوسائٹی میں جا کر کے علی شیر حیدری سے ملا، میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سمجھے، میرے پیشانی پہ بوسہ دیا. فرمایا اللہ نے ہمارے اکابرین سے بھی یہ کام نہیں لیا، خدا نے آپ کو بھیجا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. یہ اللہ نے کام لینا تھا تو ہم غریبوں سے اللہ نے لے لیا، سمجھے. بڑے دیوبندیت کے چیمپئن بنے ہوئی ہے، سمجھے. بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ توبہ اللہ توبہ ہے مولوی صاحب، تمہاری مرضی ہوتی ہے مولوی صاحب، سمجھے. مولانا عبد الرحیم شر رحمۃ اللہ علیہ بریلوی تھے. شر بلوچوں کا ایک قبیلہ ہے، سمجھے. آپ کے پاکستان کے ایک بڑے مناظر سے طے ہو گیا. مجھ سے حضرت اقدس ناراض تھے، اس کو ناراض ہونا چاہیے، ناراض ہو سکتا ہے، وہ ہمارا ابا ہے، قصور تو میرا تھا. حضرت اقدس مجھ سے ناراض تھے. لوگ گئے حضرت کے پاس جمعیت والے کہ جی عبد الرحیم شر نے چیلنج دیا ہے، سمجھے، اس کے لیے کوئی عالم، سمجھے. تو حضرت اقدس نے آپ کے ایک بہت بڑے مناظر، جو ایسے مناظر لیکن کبھی مناظرہ کیا نہیں ہے اس نے زندگی میں، سمجھے، حضرت نے اس کا نام دیا کہ اس کو، صحیح. اور عبد الرحیم شر کو جب پتہ چل گیا، عبد الرحیم ادریس ڈائری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا انتقال ہو گیا. بریلوی عالم تھے، بہت مضبوط قسم کے مدرس تھا. عبد الرحیم شر نے کہا کہ پاگل نہ بناؤں تو اپنے ابا کا نہیں. غضب کا مدرس تھا، واقعتاً وہ مدرس قابل آدمی تھا. لیکن جمعیت والے ساتھیوں نے آخر دیکھا، اخباروں میں بھی آیا، یہ لسبیلے میں تھا، سمجھے. تو آخر جمعیت والوں نے دیکھا کہ یہاں مسئلہ خراب ہے. وہ جو مناظر ہمارے لیے حضرت نے جو تجویز کی ہے، حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے ناراض ہوں، مجھ سے کچھ دن ناراض، چونکہ میں فاروقی چھوڑ کر ادھر آیا تھا، سمجھے. تو پھر 2 سال مسلسل میں روتا رہا راتوں کو اٹھ کر کے. آخر کار پھر اللہ جزائے خیر دے حضرت کے عزیزوں کو، حضرت نے اپنا بچہ ہمیں سمجھا. 30-35 سال ہم ان کے پاس. پھر میں جا کر کے روتا رہا، پاؤں کا بوسہ میں نے لیا. میں نے کہا قصور میرا ہے، آپ کا کوئی قصور، حقیقت بھی یہی ہے، سمجھے. یہ ہمارے بڑے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، سمجھے. حضرت نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا. وہ 2 سال جب کہ یہاں فترت کا زمانہ تھا میں اس میں نیا آیا تھا. یہ 2013-14 میں ادھر آ گیا، سمجھے، اس بیابان میں، اس جنگل میں آ گیا. یہ 5-6 سال ہو گئے اس مدرسے کو. تو حضرت نے فرمایا میں تو ناراض ہوں لیکن خود کروں. لیکن حضرت نے ایک بندہ تجویز کی تو وہاں بریلوی ایسے خوش تھے، بہت خوش تھے، سمجھے، بڑے خوش تھے. کہتے ہیں انشاءاللہ مزہ اب آئے گا، مزہ. آخر ہمارے دیوبندیوں نے دیکھا کہ مسئلہ خراب ہے، سمجھے. تو حضرت اقدس مولانا اللہ بخش ہمارے عزیز جمعیت کے امیر ہے، ساتھی جانتے ہیں لسبیلے والے. تو حضرت پھر میرے پاس آ گیا کہ مولوی منظور یہ مسئلہ خراب تھی دو، مولوی منظور تو رب کے من، مولوی صاحب اللہ کو مانو، مسئلہ خراب ہوگا، وہ مدرس ہے، سمجھے. میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے. میرے پاس تو پورا سیاست دور حدیث میں اکیلا پڑھاتا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاریخ مجھے بتا دو. ایک ساتھی کو میں نے کہا کہ یار تو کتابوں کے تھوڑے سے حوالے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، تو حوالے نکالتا رہا، جس دن مناظرہ کرنا ہوگا اسی دن. اس لیے کہ عبد الرحیم کو 2 مرتبہ میں پہلے بھگا چکا ہوں. اس سے پہلے مجھے پتا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. میں عبد الرحیم کو پہلے 2 مرتبہ بھگا چکا تھا. لیکن الحمدللہ عبد الرحیم نے کہا طبیعت صحیح نہیں ہے، انہوں نے بدل دیا، سمجھے. حکومت سے بھی اجازت لے لی انہوں نے، کیا بدل دی، سمجھے. تو کچھ تو چائیں تو پلایا کرو کبھی، سمجھے. اتنا تو کرو، بخیل کے بچے، سمجھ رہے ہیں. کبھی چائیں تو پلا دو. مصیبت آ جاتی ہے تو پھر تو ہم لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ نہیں. چلو آپ کی مرضی.
ہے۔